السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آپ لوگوں نے کل کچھ لسنرز نے میرے دوسرا چینل ہے جو کہ ہارر ناول کے نیم سے ہے، اس پہ جناتی دنیا ناول کی پہلی ایپیسوڈ سنی، تو آپ کے ساتھ کل میں دوسری ایپیسوڈ شیئر کروں گی۔ میرے سبھی لسنرز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور 1000 سبسکرائبر کرنے ہیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنی ہے۔ آج کی سٹوری کے ڈسکرپشن باکس میں میرے نیو چینل کا لنک شیئر کر دوں گی، اور آپ کو جناتی دنیا ناول کیسا لگا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی انتہائی خوفناک اور سبق آموز اور ایمان افروز سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ فیاض نے شیئر کی ہے۔ فیاض کہتے ہیں کہ میں ضلع بھکر میں رہتا ہوں، اور ضلع بھکر کا ایک خوفناک واقعہ جو کہ عرصہ دراز سے ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے بڑے اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب ہندو اور مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے، تب کا یہ خوفناک واقعہ ہے۔ فیاض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، جو آج میں آپ کے چینل پر سنا رہا ہوں۔ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ جب ہندوستان اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں تھا، تب وہاں پر ایک بہت نیک بزرگ ہوتے تھے جن کا نام حاجی قدرت اللہ تھا۔ حاجی قدرت اللہ ایک بہت نیک اور اللہ والے انسان تھے، وہ ایک مسجد امام بھی تھے۔ لیکن پھر جیسے ہی حالات بدلتے گئے، پاکستان اور ہندوستان الگ ہو گیا، تو وہ ضلع بھکر میں آ گئے، اور ضلع بھکر میں آ کر انہوں نے اپنی رہائش رکھ لی۔ لوگ ان کی بے تحاشا عزت کرتے تھے۔ اسلام کو چونکہ وہ بہت قریب سے جانتے تھے، بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، بہت عبادت گزار تھے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ شروع کی بات ہے، جب پاکستان بالکل نیا نیا بنا تو ادھر ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا جس کے ارد گرد ڈھیر ساری گھاس لگی ہوتی تھی۔ لوگ اسی برگد کے پیڑ کے نیچے جب حاجی قدرت اللہ کو بیٹھے دیکھتے تو اپنی بکریوں کو ادھر ہی چارہ کھانے کے لیے چھوڑ دیتے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ لوگ بہت دور دور سے ان کے پاس آتے اور اپنے مسئلوں کا حل پوچھتے۔ ایک دن سردی کی شدید رات تھی، باہر شدید سردی تھی۔ حاجی قدرت اللہ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ ابھی وہ اپنے گھر جا کر بیٹھے ہی ہوں گے، کچھ دیر کے بعد ان کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو 3 لوگ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ درمیان میں کھڑا تھا، وہ حاجی قدرت اللہ کو کہنے لگا کہ کیا آپ حاجی قدرت اللہ ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا جی بالکل، میں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے ہی ضروری کام تھا۔ کافی حیران ہوئے، آدھی رات سردی کی شدید لہر تھی باہر، یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس درمیان والے شخص کے ارد گرد 2 لوگ کھڑے تھے جو کہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ درمیان والا شخص مجھ سے مخاطب تھا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمیں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ سب کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور کبھی کسی کے آگے انکار نہیں کرتے۔ جس پر انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی جو کہ آپ اس کی خواہش تھی کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا نماز جنازہ آپ پڑھیں، وہ آپ کو آپ کے پرانے گھر سے جانتا ہے۔ حاجی قدرت اللہ کافی حیران ہوئے، اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ جو درمیان والا شخص تھا وہ بنا پلکے جھپکے ان سے بات کر رہا تھا، اور ساتھ والے لوگ ہاتھ باندھے نیچے نظریں کر کے کھڑے تھے۔ حاجی قدرت اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ میں بھی آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میری بھائی کی خواہش تھی، انہوں نے مجھے آپ کے متعلق یہ بتا دیا تھا، نصیحت کر دی تھی، آپ کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ حاجی قدرت اللہ کافی حیران ہوئے اور پرانے گھر کے متعلق سوچنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ پرانے گھر میں تو میں اکیلا رہتا تھا، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ خیر پرانا گھر وہ تھا جو ہندوستان اور پاکستان بننے سے پہلے کا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں شخص آگے آگے چلنے لگے اور کہا حاجی صاحب سے کہ آپ ہمارے پیچھے چلتے ہیں۔ اب چلتے چلتے وہ گاؤں سے کافی دور نکل گئے، بالکل ویران راستے کی طرف۔
حاجی صاحب کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ اس گاؤں میں نئے آئے ہیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ گاؤں سے باہر ویرانے میں آ چکے ہیں۔ جس پر ایک درمیانہ شخص پلٹا اور یہ کہنے لگا، اے ابن آدم، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ خاموشی سے چل۔ جب حاجی صاحب نے ان کے منہ سے سنا کہ اے ابن آدم تو خاموشی سے چل، تو وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کچھ جنات ہیں۔ اب وہ چلتے چلتے ان کو بالکل ایک گاؤں سے باہر، بالکل باہر کی حدود میں ایک پرانی گھاٹی کی طرف لے آئے۔ حاجی صاحب اب بہت زیادہ گھبرا چکے تھے اور کہنے لگے کہ رکو اور میری بات کا جواب دو۔ درمیانہ شخص پھر پلٹا اور کہنے لگا، جان تو آپ گئے ہوں گے کہ ہم جنات ہیں۔ میرا بھائی جو کہ آپ کے پرانے گھر میں آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہ آپ کی عبادت سے اور اللہ کی محبت جو آپ اللہ سے کرتے تھے اس سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کا نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ حاجی صاحب کا جو دماغ تھا وہ کہتے تھے کہ بالکل گھوم چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شدید سردی، ادھر ادھر خاموشی، گاؤں سے بالکل باہر، اور سارے جنات ہی جنات جن کو دیکھ کر حاجی صاحب گھبرائے ہوئے تھے۔ ابھی حاجی صاحب گھبرائے تھے کہ انہوں نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب اب آپ اس گھاٹی کی طرف نیچے کو آئیں۔ حاجی صاحب اب اس گھاٹی کی طرف نیچے کو جا رہے تھے۔ جیسے ہی نیچے کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا لوگ جو کہ سفید داڑھی میں اور اپنے قد ان کے اس قدر لمبے تھے، لمبے قد والے وہ لوگ جو کہ لا تعداد تھے، اور ایک جنازہ ان کے سامنے پڑا ہوا تھا اور کسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی اس شخص نے جو ان سے مخاطب تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ حاجی صاحب آ چکے ہیں، اور حاجی صاحب سے کہا کہ آپ خاموشی سے یہ جنازہ پڑھا دیں۔ حاجی صاحب آپ خاموشی سے یہ جنازہ پڑھا رہے تھے۔ پڑھاتے پڑھاتے جنازے کے بعد وہ درمیانہ شخص جو کہ حاجی صاحب سے مخاطب تھا، اس نے حاجی صاحب کو کہا کہ میرا بھائی جو کہ آپ کو بہت پسند کرتا تھا، میں یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس جنازہ پڑھانے کی عوض میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے جیسی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے کوئلے تھے، اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں اب بہت دور جانا ہے، آپ یہ کوئلے رکھ لیں۔ حاجی صاحب بہت ڈرے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ شخص دوسری دفعہ پھر بولا اور کہنے لگا، حاجی صاحب آپ ان میں سے کوئلے لے لیں، ہمیں بہت دور سفر کرنا ہے، ہمارا سفر بہت طویل ہے۔ حاجی صاحب نے ڈرتے کانپتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے ایک کوئلہ اٹھا لیا، اور پھر اس شخص نے کہا کہ اب ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ شخص پلٹ گیا۔ حاجی صاحب بھی بہت ڈرے ہوئے تھے اور حاجی صاحب بھی جلدی سے اس گھاٹی سے باہر نکلنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے اور انہوں نے سوچا کہ میں پیچھے سے پلٹ کر دیکھوں۔ وہ جو ڈھیر سارے لاتعداد لوگ تھے، سفید داڑھی والے اور انسانی قد سے خاصے لمبے، وہ سب کے سب غائب ہو چکے تھے۔ اپنے ارد گرد اتنے ویرانے کو اور خاموشی کو دیکھ کر اور جنات سے ملاقات کو سوچ کر حاجی صاحب وہیں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ حاجی صاحب کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ حاجی صاحب کی بیگم بہت پریشان تھی اور یہ کہنے لگی کہ 3 دن پہلے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جب ہم نے باہر سے جا کر دیکھا تو آپ دروازے کے آگے گرے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب بہت حیران ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، کیا وہ ایک خواب تھا؟ حاجی صاحب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کی بیوی نے کہا کہ 3 دن سے آپ بے ہوشی میں ہیں، آپ کو کچھ ہوش نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی بخشی اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ حاجی صاحب نے بالکل حیرانگی کے عالم میں یہ سوچ کر کہ یہ ایک خواب ہے، اپنی پاکٹ کی طرف ہاتھ کیا۔ وہ اس لیے کہ جب انہوں نے ان جنات سے کوئلے لیے تھے تو ایک کوئلہ لے لیا تھا اور اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ حاجی صاحب نے جیسے ہی اپنی جیب کی طرف ہاتھ کیا تو وہ کوئلہ ان کی جیب کے اندر نہیں تھا، بلکہ اس جگہ پر ایک ہیرا چمک رہا تھا۔ حاجی صاحب نے یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا اور اس طرح یہ واقعہ پورے شہر کو پتہ لگ گیا۔ حاجی صاحب دیکھتے دیکھتے بہت امیر ہو گئے اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ واقعہ بہت
ایمان افروز بھی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم انسان ہی نہیں، جو مسلمان جنات ہیں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں وہ ان سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھیں، نماز کو، درود شریف کو اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں، تو جنات بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ کہانی تھی آج کی خوفناک۔ لسنرز، کیسی لگی آپ کو؟ اور اس کہانی سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا ہے؟ آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہی دنیا کے کچھ اچھے کام ہیں، جیسے والدین کی خدمت، ان سے محبت، وفا کرنا، اور باقی سب کی عزت کرنا، اور اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ یہ کام ہمارے اوپر فرض ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب کی آخرت بہت اچھی ہوگی۔ آئی ہوپ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔